السلام علیکم دوستو، منت مراد کے آنے والی ایپیسوڈ میں مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے۔ اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے، امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے، چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ صبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ صبیحہ، تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ تو منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بددعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو، یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا، تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورنٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے۔ اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے، امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے، چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ صبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ صبیحہ، تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ تو منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بددعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو، یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا، تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورنٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے۔ اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے، امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے، چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ
زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ سبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ سبیحہ، تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بددعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو، یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا، تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورنٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے، اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ، کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے، چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ سبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ سبیحہ، تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بددعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو، یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا، تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورنٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے، اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ، کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے، چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ سبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ سبیحہ، تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں
طلت اور اس کی فیملی کے سامنے منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بد دعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو، یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورنٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے۔ اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے، چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ صبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ صبیحہ تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بد دعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو، یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورنٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے۔ اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے، چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ صبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ صبیحہ تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بد دعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو، یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے
کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا، تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورینٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے۔ اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے، چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ صبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ صبیحہ تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بد دعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو، یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا، تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورینٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے۔ اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے، چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ صبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ صبیحہ تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بد دعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو، یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا، تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورینٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے۔ اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور
चोटी से घसीट घसीट कर चौक में लेकर आऊंगी और इतना जलील करूंगी कि याद रखेगी वो। मंजर बदलता है। चौधरी शौकत मन्नत की गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। मन्नत को शक हो जाता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, तो वो पुलिस स्टेशन के पास अपनी गाड़ी रोकती है और पूछती है कि ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करो, बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, चल क्या रहा है? नहीं नहीं, मुझे बताओ तुम्हारा मकसद क्या है मेरा पीछा करने का। वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है तो मन्नत चौधरी शौकत को पुलिस को पकड़वा देती है, ये कह कर कि ये गुंडा मेरा पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ जब मन्नत घर पहुंचती है तो उसका बड़ा भाई नफीस कहता है कि अगर तुम मेहमानों से नहीं मिलना चाहती थी तो साफ मना कर दिया होता, ये किस्से और झूठी कहानियां गढ़ने की क्या जरूरत थी। फिर वह सबीहा की तरफ मुतवज्जो होकर बोलता है कि सबीहा, तुम्हें अंदाजा है ना कि तलत हमारे कितने करीबी दोस्त हैं। 2 घंटे से ज्यादा करते रहे हैं वो लोग। कुछ अंदाजा है कि कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी हमें तलत और उसकी फैमिली के सामने। मन्नत चुपचाप सब कुछ सुन रही होती है। मुराद भी जब अपने घर जाता है तो वो अपनी बहन फजीलत से बातें कर रहा होता है। तो फजीलत कहती है कि तुम भी या तो इतरत की तरह लव मैरिज करो, अम्मी की बददुआएं समेटो, नाराजगी मोल लो, या फिर मेरी तरह आधी रात को बैठकर तारे गिनते रहो। इसी दौरान मुराद को मन्नत की कॉल आती है और मुराद पूछता है कि रिश्ता हो गया है आपका, तो अब क्या होगा? तो मन्नत कहती है कि रिश्ता तो नहीं हुआ। तो मुराद पूछता है कि अब क्या होगा? तो मन्नत कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बड़े भैया से झूठ नहीं बोलना चाहती। ये छुपकर फोन पर बातें करना, रेस्टोरेंट में मिलना, मैं तुम्हें पाने की खातिर अपने बड़े भैया का एतबार नहीं खो सकती। मुराद की माँ सब्जी काट रही होती है और फजीलत से बात करती है कि कोई अंदाजा है तुम्हें कि मैं कितनी परेशान हूँ मुराद के लिए। अगर शौकत पर भरोसा न करती तो और किस पर भरोसा करती? तो फजीलत कहती है, अम्मी जान मुझे ये तो बताएं कि अजरा के बारे में पता चलेगा तो क्या करेंगी आप, क्या हासिल होगा आपको? तो मुराद की माँ जवाब देती है कि मैं अजरा के घर पहुंच जाऊंगी और चोटी से घसीट घसीट कर चौक में लेकर आऊंगी और इतना जलील करूंगी कि याद रखेगी वो। मंजर बदलता है। चौधरी शौकत मन्नत की गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। मन्नत को शक हो जाता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, तो वो पुलिस स्टेशन के पास अपनी गाड़ी रोकती है और पूछती है कि ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करो, बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, चल क्या रहा है? नहीं नहीं, मुझे बताओ तुम्हारा मकसद क्या है मेरा पीछा करने का। वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है तो मन्नत चौधरी शौकत को पुलिस को पकड़वा देती है, ये कह कर कि ये गुंडा मेरा पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ जब मन्नत घर पहुंचती है तो उसका बड़ा भाई नफीस कहता है कि अगर तुम मेहमानों से नहीं मिलना चाहती थी तो साफ मना कर दिया होता, ये किस्से और झूठी कहानियां गढ़ने की क्या जरूरत थी। फिर वह सबीहा की तरफ मुतवज्जो होकर बोलता है कि सबीहा, तुम्हें अंदाजा है ना कि तलत हमारे कितने करीबी दोस्त हैं। 2 घंटे से ज्यादा करते रहे हैं वो लोग। कुछ अंदाजा है कि कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी हमें तलत और उसकी फैमिली के सामने। तो मन्नत चुपचाप सब कुछ सुन रही होती है। मुराद भी जब अपने घर जाता है तो वो अपनी बहन फजीलत से बातें कर रहा होता है। तो फजीलत कहती है कि तुम भी या तो इतरत की तरह लव मैरिज करो, अम्मी की बददुआएं समेटो, नाराजगी मोल लो, या फिर मेरी तरह आधी रात को बैठकर तारे गिनते रहो। इसी दौरान मुराद को मन्नत की कॉल आती है और मुराद पूछता है कि रिश्ता हो गया है आपका, तो अब क्या होगा? तो मन्नत कहती है कि रिश्ता तो नहीं हुआ। तो मुराद पूछता है कि अब क्या होगा? तो मन्नत कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बड़े भैया से झूठ नहीं बोलना चाहती। ये छुपकर फोन पर बातें करना, रेस्टोरेंट में मिलना, मैं तुम्हें पाने की खातिर अपने बड़े भैया का एतबार नहीं खो सकती। मुराद की माँ सब्जी काट रही होती है और फजीलत से बात करती है कि कोई अंदाजा है तुम्हें कि मैं कितनी परेशान हूँ मुराद के लिए। अगर शौकत पर भरोसा न करती तो और किस पर भरोसा करती? तो फजीलत कहती है, अम्मी जान मुझे ये तो बताएं कि अजरा के बारे में पता चलेगा तो क्या करेंगी आप, क्या हासिल होगा आपको? तो मुराद की माँ जवाब देती है कि मैं अजरा के घर पहुंच जाऊंगी और चोटी से घसीट घसीट कर चौक में लेकर आऊंगी और इतना जलील करूंगी कि याद रखेगी वो। मंजर बदलता है। चौधरी शौकत मन्नत की गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। मन्नत को शक हो जाता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, तो वो पुलिस स्टेशन के पास अपनी गाड़ी रोकती है और पूछती है कि ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करो, बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, चल क्या रहा है? नहीं नहीं, मुझे बताओ तुम्हारा मकसद क्या है मेरा पीछा करने का। वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है तो मन्नत चौधरी शौकत को पुलिस को पकड़वा देती है, ये कह कर कि ये गुंडा मेरा पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ जब मन्नत घर पहुंचती है तो उसका बड़ा
بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر وہ صبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ صبیحہ، تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بددعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو، یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا، تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورنٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے، اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ، کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے، چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ صبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ صبیحہ، تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بددعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو، یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا، تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورنٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے، اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ، کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے، چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ صبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ صبیحہ، تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بددعائیں سمیٹو، ناراض
ناراضگی مول لو یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا، تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورینٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے۔ اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے۔ چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ صبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ صبیحہ تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ تو منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بددعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا، تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورینٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے۔ اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے۔ چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ صبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ صبیحہ تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بددعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا، تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورینٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے۔ اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو
اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے، چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ سبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ سبیحہ تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بد دعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو، یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورنٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ مراد کی ماں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور فضیلت سے بات کرتی ہے کہ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں مراد کے لیے، اگر شوکت پر بھروسہ نہ کرتی تو اور کس پر بھروسہ کرتی؟ تو فضیلت کہتی ہے امی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ عذرا کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کریں گی آپ؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں عذرا کے گھر پہنچ جاؤں گی اور چوٹی سے گھسیٹ گھسیٹ کر چوک میں لے کر آؤں گی اور اتنا ذلیل کروں گی کہ یاد رکھے گی وہ۔ منظر بدلتا ہے، چودھری شوکت منت کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ منت کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو، چل کیا رہا ہے؟ نہیں نہیں مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے میرا پیچھا کرنے کا؟ وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے تو منت چودھری شوکت کو پولیس کو پکڑوا دیتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ گنڈا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب منت گھر پہنچتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے کہ اگر تم مہمانوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو صاف منع کر دیا ہوتا، یہ قصے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ سبیحہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے کہ سبیحہ تمہیں اندازہ ہے نا کہ طلعت ہمارے کتنے قریبی دوست ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہمیں طلعت اور اس کی فیملی کے سامنے۔ منت چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ مراد بھی جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بہن فضیلت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فضیلت کہتی ہے کہ تم بھی یا تو عطرت کی طرح لو میرج کرو، امی کی بد دعائیں سمیٹو، ناراضگی مول لو، یا پھر میری طرح آدھی رات کو بیٹھ کر تارے گنتے رہو۔ اسی دوران مراد کو منت کی کال آتی ہے اور مراد پوچھتا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے آپ کا تو اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ رشتہ تو نہیں ہوا۔ تو مراد پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بڑے بھیا سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، یہ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، ریسٹورنٹ میں ملنا، میں تمہیں پانے کی خاطر اپنے بڑے بھیا کا اعتبار نہیں کھو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی آنے والی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آگے کیا ہوگا انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔